بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج شیخ نے ماشاءاللہ 200 آیات پوری کری سورہ الاعراف کی، اور اس میں وہی انذار کا مضمون ہے، انذار اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی تمہارا رب ہے اور اس کے سامنے اپنے پورے پرفارمنس کا اپریزل ہونا ہے۔ بالکل شروع میں ہی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، کہ تمہیں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو کتاب جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کی وجہ سے، اس کی دعوت دینے کی وجہ سے، لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی وجہ سے جو تمہارے دل میں بے چینی ہے، اس کی فکر مت کرو۔ تم تو صرف اپنا کام کیے جاؤ۔ وہ کیا کام ہے؟ لتنذر بہ، لوگوں کو ڈرائے جاؤ، وارن کیے جاؤ، وارننگ دیے جاؤ۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور جو اس میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، سچے دل سے ایمان لائے ہیں، وہ اس سے یاد دہانی حاصل کریں گے۔ اٹ ول بی اے ریمائنڈر فار دیم۔ اور تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا جا رہا ہے، ریویلیشن، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ تمہیں دوسروں کو فالو کرنے میں کی طرف نہیں جانے دے۔ یہ تمہیں، یعنی تمہیں جو چیز فالو کرنا ہے، جس چیز کی تمہیں اتباع کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور کسی کو فالو نہیں کرنا تمہیں صرف اس کتاب کو اور اس کی گائیڈنس کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ بھوپال کے مسلمانوں کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہمارے ایک بہت ہی خوفناک رات بھوپال کے مسلمان دیکھ چکے ہیں، گیس لیکیج والی رات، کہ کتنے سارے شہر ایسے ہیں جن کو ہم رات کے اندھیرے میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جنرل بات کہی اللہ تعالیٰ نے، لیکن بھوپال کے مسلمان اس سے کچھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بار بار وہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، رسالت اور آخرت 8ویں ورس میں، کہ اس دن یہ پوری جو لسٹ ہے سامنے، یہ ایک ترازو میں رکھی جائے گی، پلرز سے لے کے اور پوری کی پوری لرنر پروفائلز ایک ترازو میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی آنیسٹی زیادہ ہے، ڈس آنیسٹی زیادہ ہے، کس کی جنروسٹی زیادہ ہے، کس کی اسٹنجینس زیادہ ہے، کس کا پیشنس زیادہ ہے، کس کا امپیشنس زیادہ ہے، کس کی فگیونیس زیادہ ہے اور کس کی ونڈکٹیونیس زیادہ ہے۔ اس کا ترازو رکھا جائے گا، اور اس کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کی آگ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ 8 اور 9 آیت میں ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بار بار قرآن میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے الگ الگ ایسپیکٹس، الگ الگ پہلو اس کے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، ڈپینڈنگ اپون دا کانٹیکسٹ، دا بیک گراؤنڈ۔ اس میں ایک چیز جو کامن تھریڈ ہے دونوں پورے قصے میں، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ایک ہی طرح کی سچویشن فیس کرتے ہیں دو لوگ، اللہ تعالیٰ کے دو بندے، اور ایک اسی سچویشن میں اکڑ جاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے سپیریئر ہوں، تم مجھ سے انفیریئر ہو، کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور تمہیں مٹی سے۔ اور دوسری ایک
کرمنل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں سوسائٹی میں یا کرمنل قومیں جو ہوتی ہیں سوسائٹی میں، ان کی دوسری ایک تو ایروگنس، تکبر، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان سے تو وہ پورا جو غلطی کا جو قصور کا جو ریزن ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہے اس کی وجہ. تو اس نے بھی یہی کہا، ابلیس نے بھی، قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم بیکاز یو ہیو پٹ می ان ایرر. یعنی آپ بے شرمی دیکھیے کہ یہ بول رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا. اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے وہ کہ اللہ نے اس کو گمراہ کیا، اپنی غلطی نہیں مان رہا وہ. یہ بھی ایک شیطانی کیریکٹرسٹک ہے کہ جب غلطی سامنے آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ تو اس میں کوئی اور ذمہ دار ہے میری غلطی کے لیے. ایک اور چیز جو شیطان کی کیریکٹرسٹک بتائی گئی ہے، یہ ہم اپنے قرآنک سیشن میں بھی ریسنٹلی بتا چکے ہیں، کہ جب وہ ہمارے ماں باپ کو، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب وہ بہکا رہا تھا تو یہ کہہ کے نہیں بہکا رہا تھا کہ دیکھو تمہیں میں اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کروانا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو. یہ کہہ کے نہیں بہکا رہا تھا. وہ بہکاتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں تمہارا. انی لکما لمن الناصحین، کہ تم دونوں کا ویل وشر ہوں، میں سنسیئر ایڈوائزر ہوں، اس لیے یہ تم کام کرو. جس بری بات کے لیے یہ کہہ رہا تھا وہ، لیکن ان کو دوست بن کے بتا رہا تھا. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون واقعی ہمارا دوست ہے، کون ہمیں نصیحت کر کے جنت کی طرف لے جا رہا ہے اور کون ہمیں دوست بن کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اب ایک کیریکٹر تو وہ آ گیا سامنے جو ابلیس کا تھا، کہ پہلے تو تکبر کیا اس نے اور پھر بلیم اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا. اور ایک کیریکٹر جو ہے وہ اللہ کے پہلے پروفٹ ہے، پہلے رسول سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے. ایک کیریکٹر ہے اس میں ایروگنس کا اور دوسرا کیریکٹر ہے ہیوملٹی کا. ہیوملٹی کہ جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو فوراً پکار اٹھے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اور تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو we'll be surely losers لنکونن من الخاسرین، یقیناً ہم لوزرز میں شامل ہوں گے. ایک بنی اسرائیل کو بار بار پھر بیچ میں لایا گیا اللہ تعالیٰ، بیچ میں ان کے قصے. اس میں ایکچولی کیا ہے، کافی تفصیل سے پھر ایک پہ در پہ انبیاء کے قصے اس میں آئے ہیں اس سورہ میں. اور اس میں ایک چیز جو کامن تھریڈ ہے انبیاء کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی انذار کتاب لے کے آتے تھے، ڈرانے کی کتاب لے کے آتے تھے، اور اس کا سنگولر پوائنٹ ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ تمہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے کھڑے ہو کے. تو اس میں سے چند لوگ ان باتوں کو مانتے تھے، کم لوگ، بہت چھوٹے مائنورٹی کے لوگ، اور زیادہ تر لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے آیت نمبر 30 میں کہ a group of you he guided فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو جو ڈیزرو کرتے تھے ان کو گائیڈ کیا، اور جو ڈیزرو کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا. وہ کیوں گمراہ کیا؟ because they had taken the devils as allies instead of Allah. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یعنی وہ شیاطین کو اپنا دوست، شیاطین کو اپنا ہمدرد، شیاطین کو اپنا ویل وشر سمجھتے تھے، نہ کہ اللہ کو اور اللہ کے دین کے مشن کو جو لے کے آتے تھے ان کے پاس، ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے، بلکہ زیادہ تر ان کو دشمنی سمجھتے تھے. تو ان کے ساتھ کیا کیا جو ان کو دشمن سمجھتے؟ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یعنی جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یہ سب
چیزیں رکھی جاتی تھیں، ان کو بتایا جاتا تھا کہ جنت کا راستہ یہ ہے، ان پلرز پہ اپنے لائف کی بنیاد رکھو، اور جب تمہاری فاؤنڈیشن کھڑی ہو جائے، جس طرح کہ ایک بڑی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کھڑی ہو جاتی ہے اسٹرانگ پلرز پہ، تو پھر یہ فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، اس طرح سے تم اپنی زندگی کا اسٹرکچر بناؤ، اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو، اور اس کے بعد جنت میں۔ تو والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، کہ وہ ان سب کو ریجیکٹ کر دیتے تھے اور اکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اکڑ کے دور چلے جاتے تھے، اکڑ کے واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو آگ میں پھینک دیے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے جنت کے راستے نہیں کھولے جائیں گے۔ 40 نمبر ورس میں فرمایا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ۔ کب تک اللہ تعالیٰ نے ایسا چیلنج کیا ہے اس آیت میں جو روح کانپ جاتی ہے آیت پڑھ کے، اگر یہ آیت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، کہ دو چیزیں ہیں ان میں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اسلامک مشن، اسلامک میسج، اسلامک دعوت پیش کی جاتی ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، آئی آف دا نیڈل جو ہوتی ہے نا بالکل باریک سی، اس میں سے جب تک کیمل کراس نہیں ہو جائے، جب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک طرح سے چیلنج کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز ناممکن ہے کہ سوئی کے ہول، اس کا جو ناکا ہوتا ہے چھوٹا سا، آئے ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی، اس میں سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یعنی اگر تم اونٹ کو اس میں سے نکال کے دکھا دو تو پھر یہ لوگ جنت میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اونٹ اس میں سے نہیں نکل سکتا تو یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جس طرح سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اور ہمیں تصور ظاہر اسی طرح سے کرنا چاہیے، آخرت کی جب عدالت لگے گی، فائنل اسیسمنٹ اپریزل ہوگا، کہ غالباً اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن لکس لائک ایک وی آئی پی باکس ہوگا، جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، جنتی لوگ کھڑے ہوں گے، اور غالباً ایک وی آئی پی باکس ہوگا اونچی ریز، جیسے ہم کسی بڑے شو میں، کسی بڑے میچ میں دیکھتے ہیں نا کہ وی آئی پیز کا ایک باکس الگ ہوتا ہے، اس میں غالباً وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الاعراف اس میں بتائے گئے ہیں، کہ اور یعنی اس کو ہم اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں قرآن کی دو الگ الگ آیات سے۔ ایک میں فرمایا گیا ہے کہ السابقون فرسٹ ونس آر دا فرسٹ ونس، دے آر دا موسٹ آنریبل، اولئک المقربون، تو ان کو آنرڈ پوزیشن پہ بٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے جو جن کو کہ ڈیفینیٹ جنت جن کو حاصل ہوگی، وہ ہیں نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جو وی آئی پی باکس میں بیٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے پھر یہ دو لوگ الگ الگ باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس میں جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کہ ہم نے جو وعدہ، ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پایا، یعنی اس کے بدلے میں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہنچا دیا، یہ سب کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا۔ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ہم نے تو یہ وعدہ پورا پایا۔ کیا تم نے بھی وہ وعدہ پورا پایا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا؟ وہ کائے کا؟ جہنم کا، آگ کا وعدہ تھا ان سے۔ وجدتم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ خود تو نالائق تھے ہی، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کہ یہ خود بھی گمراہی پہ چلتے تھے اور دوسروں کو بھی صحیح راستے پہ نہیں چلنے دیتے تھے، خود بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو آتی تھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی عمل نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہی جب جنت اور جہنمیوں کے بیچ میں کانورسیشن چل رہی ہوگی تب یہ لوگ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، یہ دیکھیے یہ ہنٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہنٹ ہے صرف یہ کہ کمپینینس آف دا ایلیویشن، جو لوگ اونچی مسندوں پہ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے وہ جہنم کے لوگوں سے بولیں گے جو ان کو اپنی چہروں سے پہچان رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ما اغنا عنکم جماعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تمہارے جو بڑے بڑے گروہ تھے، بڑے بڑی پارٹیاں تھیں، بڑے بڑے خاندان تھے، بڑے اسٹرانگ تمہاری پوزیشن تھی دنیا میں، وہ چیزیں اور اس کی بنیاد پہ جو تم ایروگینس دکھاتے تھے، ایروگینٹ تھے، تکبر دکھاتے تھے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آیا۔ ان لوگوں نے زندگی کو کھیل تماشا بنا کے رکھا تھا، نو اٹس اے پلیس آف فن اینڈ فرالیکنگ، لائٹ، ہر چیز کو لائٹ لینا، اپنی زندگی کو لائٹ لینا، اللہ کے دین کو لائٹ لینا، اللہ کے مشن کو لائٹ لینا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو لائٹ لینا، پروفٹ کے جتنی گائیڈنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں ہر چیز کو لائٹ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو آج کے دن ہم نے ان کو بھلا دیا جس طرح انہوں نے زندگی بھر ہمیں بھلا کے رکھا ہوا تھا۔ جیسا میں نے کہا کہ قرآن میں جو بار بار فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھڑے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ یاد نہیں ہے جو تسبیحیں گھماتے ہیں، گانے گھماتے ہیں، بلکہ وہ یاد کرنا یہی ہے کہ قدم قدم پہ آپ کو آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کے آپشنس آئیں گے آپ کے پاس، قدم قدم پہ آپ کو پیشنس امپیشنس، صبر کے بے صبری کے، بدلہ لینے کی اپرچونٹی ہوگی آپ کے پاس اور معاف کرنے کی اپرچونٹی ہوگی اللہ کے لیے، پیسے خرچ کرنے کی اپرچونٹی ہوگی اور پیسے دبا کے رکھنے کی اپرچونٹی ہوگی۔ تو اس وقت آپ نے کون سا راستہ چوز کیا؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے کھڑے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا، تسبیحیں گھمانا نہیں ہے وہ۔ 54 آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اور بھی قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس یونیورس کو بنایا، تو یہ انہی متشابہات میں سے ہے جس میں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس بحث میں کسی اچھے نیک مسلمان کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ 6 دن کیوں لگے اللہ تعالیٰ کو، یہ کون سے 6 دن تھے، یہ ہمارے 24 گھنٹے والے 6 دن تھے یا 1000 سال والے 6 دن تھے۔ یہ اس میں ایک نیک اللہ سے ڈرنے والا مسلمان ان چیزوں میں نہیں پڑتا، کیونکہ اگر یہ پتہ بھی پڑ جائے اس کو تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، کوئی اس کی زندگی پہ، اس کے ایمان پہ، اس کے اخلاق پہ، کیریکٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا، فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا تو فارم ہی نہیں ہے، شیپ ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز میں نہیں زیادہ دماغ لگانا چاہیے کہ وہ پھر عرش کیسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ریئل ہوگا کہ ورچوئل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 19 ٹوٹل پوری جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے جو اس کے گارڈز ہوں گے، سیکیورٹی گارڈز، جہنم کے سیکیورٹی گارڈ جو ہوں گے 19، اس میں بھی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں لوگ جہنم میں ہوں گے اور صرف 19 لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے متشابہات کہا ہے کہ یہ صرف مثالیں دے کے تمہیں بتایا گیا ہے، تمہیں جتنی عقل دی گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس میں یہ چیزیں تم اس کو کیپچر نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، تو اس میں صرف سن کے، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ تو بس یہ مان لو کہ
یہ ان چیزوں میں ہمیں لاجک اپلائی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ, اور اس کی لاجیکل وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ پڑ جائے کہ وہ کس طرح کے 19 گارڈز ہوں گے تو اس سے ہماری صحت پہ کیا اثر پڑے گا. اگر ہمیں پتہ پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسے ہوگا, کس طرح سے اٹھایا جائے گا, کون ہوں گے فرشتے, ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آیت نمبر 63 میں پھر چیلنج کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے, دین ڈو یو ونڈر, کہ تمہیں لوگوں میں سے تمہارے بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جو تمہیں اللہ کے مشن کی طرف بلاتا ہے. اس میں کیا تمہیں پریشان ہونے کی بات ہے, یا اس میں کیوں تم وائی ڈو یو گیٹ سرپرائزڈ. اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون, کہ تمہیں ڈرائے, وہ وارن کرے تاکہ تم اللہ کا تقوی حاصل کرو, اس کے ذریعے تم یہ سب چیزیں کرو. یہ صرف اس کا کام ہے. تمہارا فوکس جو ہونا چاہیے وہ ان چیزوں پہ ہونا چاہیے, وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, so that you get mercy of Allah. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کی طرف سے, اور رسولوں کے بعد دوسرے لوگ جو اٹھے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے, تو ان کے اوپر تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارا ہی ہے نا, یہ تو کل میں دیکھتا تھا اس کو, کل تو یہ کرتا تھا, یہ پرسوں یہ کرتا تھا, اس کی تو یہ کیریکٹر تھا, اس کی تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ یہ تو ہمارے سامنے کا پیدا ہوا لڑکا ہے, یہ ہمارے سامنے کیسے کھڑا ہو گیا اللہ کے دین کی ہدایت دینے کے لیے. تو پھر فرمایا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. وہ جو بار بار میں نے کہا کہ انبیاء کے قصے سنائے گئے ہیں, اور ان میں جو لوگ اللہ کا دین, اللہ کا مشن لے کے کھڑے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک جنہوں نے ریجیکٹ کیا ان کا بتا دیا کہ ان کو جہنم میں کچرے کی طرح پھینک دیا جاتا ہے, اور جو لوگ اس دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اس مشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وی سیو ہم اینڈ دوز ود ہم فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. جو اللہ تعالیٰ کا مشن لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کو, اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں, and those with him by mercy from us, and we eliminated those who denied science. وَقْطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. یہ بات بار بار قرآن میں فرمائی گئی ہے. آیت 96 میں پھر سے اس کو دہرایا گیا ہے کہ اگر لوگ, شہر کے لوگ, گاؤں کے لوگ, کہیں دیہات کے کہیں کے بھی, اگر وہ اس پہ چل رہے ہوتے, پورے کے پورے ایمانیات کو اسی طرح سے اپنی لائف میں بلڈ کر رہے ہوتے, اور اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور اگر کنسٹرکٹ کیا ہوتا, تو ہم آسمان پہ سے بھی رزق برساتے اور زمین میں سے بھی رزق ابلتا ان کے لیے. وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْكُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لیکن وَلَٰكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن انہوں نے نہیں مانا. اپنی زندگی کو اس طرح سے بلڈ کرنے کے لیے بار بار کہا گیا ان کو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وی ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو ان لائف. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی تفصیل سے سنایا گیا ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس پہنچے, کس طرح سے انہوں نے فرعون کو اور اس کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے اس کی کیبنٹ میں, کیبنٹ منسٹرز تھے فرعون کی کیبنٹ میں, ان کو دعوت دی دین کی, کس طرح سے انہوں نے ان کا مذاق اڑایا, اس کو, ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا گیا. پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی پوری کیبنٹ کو پوری کنٹری کے سامنے ایک موقع پہ ہیوملیٹ کیا, کالموں کیا, اور جو میجیشنز, جو جادوگر ان لوگوں نے بلائے تھے اللہ کے رسول کو نیچا دکھانے کے لیے, اللہ کے مشن کو نیچا دکھانے کے لیے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہیوملیٹ کیا. تو اس کے بعد فرعون نے, جو کہ ایک ظالم جابر کی کیریکٹرسٹک ہوتا ہے, کہ انہوں نے دھمکی دی ان کو کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کے سوری پہ لٹکا دیں گے تمہیں. تو ان کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو میں اکثر اپنی دعاؤں کی, میں اس کو میری ریگولر دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اور میں اکثر اپنی ٹیم سے بھی شیئر کرتا ہوں, اور یہاں پر بھی ہے, چھوٹی سی ہے بالکل, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. کہ جس وقت ایک بہت ہی ظالم جابر
मुजरिम रूलर पावरफुल बादशाह जब किसी को डराता धमकाता है तो एक मोमिन जो है वो उसके सामने सरेंडर नहीं करता। जो सही अच्छा पक्का मोमिन है वो किसी उसके सामने सरेंडर नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि अपने रब की तरफ पलटता है और ये कहता है कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम, कि मेरे रब मेरे ऊपर मुझे सब्र से ढांक ले, मेरे ऊपर सब्र उंडेल दे, वतवफ़ना मुस्लिमीन, और मेरी जब मौत आए तो मैं मुसलमान की मौत मरूं। बस एक मोमिन की जो ख्वाहिश होती है बस यही होती है कि अगर ज़िंदगी में परेशानियां आएँ, चैलेंजेस आएँ, लोग धमकियां दें, लोग मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती करें, तो मैं टूट ना जाऊं उससे, उन धमकियों से और उन चैलेंजेस से, बल्कि मैं सब्र के साथ खड़ा रहूं। और जब ये ज़िंदगी हो मेरी, और जब मेरी मौत आए, जब मैं मरूं तो मुसलमान की मौत मरूं। बस ये दो चीज़ें हैं जो इस्लाम, जो मुसलमान को, और यही की यही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे पेशेंस में हम इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपनी लर्नर प्रोफाइल में भी, कि जब जब मुसीबतों का मौका आए, टेम्पटेशंस का मौका आए, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करें, बल्कि सब्र जमील करें। इसको याकूब अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे कहा है कि सब्र जमील, ब्यूटीफुल पेशेंस। 150 में फिर बहुत आगे बात आगे पहुंच गई। 150 आयत में वो मौका आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी टीम को अल्लाह ताला के इतने बड़े अजाब से बचा के लेके आए मिस्र से, और जब वो सिनाई पेनिनसुला, जैसे हम आजकल हम देखते हैं, गाज़ा से मिला हुई जो जगह है, बिल्कुल रफ़ा बॉर्डर के पास जो जगह है, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए बनी इसराइल को, और यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने उनको, उनकी रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला की नाजिल रही उनकी इस कौम के ऊपर, यहाँ तक कि आसमान से अल्लाह ताला ने रिज़्क़ भेजा उनके लिए। लेकिन जैसे ही रसूल की पीठ मुड़ी, जिस तरह से उन्होंने रसूल अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए, तो उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया उनकी टीम ने, उनकी पूरे सब लोगों ने मिलके, और एक बछड़ा बना डाला। यानी अल्लाह का रसूल मौजूद है, इतने बड़े फेवर्स अल्लाह उनके ऊपर कर चुका है, इतने बड़े जालिमों से बचा के ला चुका है उनको, और अल्लाह ताला उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है। लेकिन हाइट ऑफ इनग्रेटिट्यूड, आप देखिए, आप यहाँ पर भी हम ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं, कोशिश करते हैं, शुक्रगुजारी की ज़िंदगी। शुक्रगुजारी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक होती है जनरली, और मुसलमान की पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली। तो इतने बड़े मुजरिम थे ये कि जैसे ही उनकी पीठ मुड़ी, इतना बड़ा मिशन उनके हवाले करके ये गए थे मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन उन्होंने उसको फ़ौरन पानी में डाल दिया। तो जाहिर है कि इंसान, अल्लाह का रसूल जो होता है वो भी इंसान होता है, वो पत्थर नहीं होता, वो उसके भी इमोशंस होते हैं, और उसको सबसे ज़्यादा बढ़ के अल्लाह के मिशन से मोहब्बत होती है। ना उसको अपनी ज़ात से मोहब्बत होती, ना अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत होती, ना ख़ानदान, रिलेटिवली स्पीकिंग। तो वो गुस्से में अपने भाई तक से, भाई की दाढ़ी पकड़ ली उन्होंने, जो कि हारून अलैहिस्सलाम की, कि तुम्हारे सामने ये सब कुछ हो रहा था, तुमने ये कैसे ख़यानत बर्दाश्त कर ली। और कुरान, यानी जिसको आज हम कुरान कहते हैं, तौरात भी अल्लाह की किताब थी, तो वो किताब उनके हाथ में थी, वो किताब तक फेंक दी उन्होंने ज़मीन में, कि ये इस अल्लाह की हिदायत का क्या फ़ायदा, अगर तुम इतनी मुजरिम कौम हो कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन 1 मिनट में तुम सब भूल जाते हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो कागज़ का टुकड़ा है, ये रद्दी है ये, अगर इससे कुछ चीज़ हासिल नहीं की जा रही है तो। दो चीज़ें यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की सामने आई। एक तो ये कि उन्होंने तौरात फेंक दी ज़मीन पे, और अपने भाई को बहुत सख्ती से सवाल जवाब किए उनसे मिशन के ताल्लुक़ से, कि जो मिशन तुम्हारे हवाले करके गया था मैं, उसका क्या हशर किया लोगों ने तुम्हारे सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया जा रहा है कि दुनिया और आखिरत जो है वो, दुनिया और ज़मीन और आसमान जो है वो सब अल्लाह, वही तौहीद की तरफ बार बार तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये सब अल्लाह ही के लिए हैं, ज़मीन और आसमान, और वही ज़िंदगी देता है। मुल्कुस समावात वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा यहयी व युमीत, इसको 158 नंबर में।
بار بار اس کو دہرایا گیا ہے کہ جو لوگ نیکی کے راستے پہ چلتے تھے ان کو ہم بچا لیتے تھے، اور جو لوگ برائی کے راستے پہ چلتے تھے ان کو ہم ظالموں کی طرح پکڑ کے اور ان کو عذاب میں ڈال دیتے تھے۔ یہ بات قرآن میں ریپیٹڈلی بتائی گئی ہے کہ ہم نے جہنم جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کے لیے، ان کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا جن کے دل ہیں مگر وہ ان دلوں سے دلوں کا استعمال نہیں کرتے، جن کی آنکھیں ہیں مگر آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، جن کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، دل ہیں مگر ان کا استعمال نہیں کرتے، ان سے سوچتے نہیں ہیں۔ یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بالکل جانور ہیں یہ لوگ، انسان ہیں، انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن چونکہ نہ اپنے دلوں کا استعمال کرتے ہیں، نہ آنکھوں کا، نہ کانوں کا، تو اصلاً essentially they are animals. Essentially they are animals. They look like humans but they are animals. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله۔